بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، اتحاد و اتفاق پر اگر بات ہوتی ہے تو قرآن کی اس آیت کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا حکم بھی دے دیا، اتحاد و اتفاق کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اتحاد و اتفاق کی ضرورت بھی بتا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور ضرورت۔ اسلام کا مزاج اجتماعیت، اسلام اختلاف اور انتشار کو کبھی پسند نہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کی ہر عبادت میں اجتماعیت، ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جماعت سے۔ دنیا کے اور مذاہب میں عبادت انڈیویژولی ہوتی ہے، انفرادی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تو آپ کو مسجد میں آنا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا۔ روزہ دیکھ لیجیے آپ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روزے کا سیم ٹائم ہے، صبح صادق کے ٹائم سحری ختم اور غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ ختم، سیم ٹائم ساری دنیا کے مسلمانوں۔ حج دیکھ لیجیے آپ، تو اسلام کی تمام عبادتوں میں اجتماعیت، یونٹی ابھر کر کے سامنے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس دین میں قدم قدم پر اتحاد کا سبق دیا گیا ہے، جس دین کی تمام عبادتوں میں اجتماعیت اور یونٹی کا درس دیا گیا ہے، اسی دین کے ماننے والے آج سب سے زیادہ باہم برسر پیکار ہیں اور باہم دستگرے ہیں، سب سے زیادہ۔ کہیں ذات پات کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کہیں مسلک کھیلا جا رہا ہے، کہیں رنگ و نسل کے نام پہ بٹے ہیں، کہیں ایک برادری کا مسلمان اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسری برادری کے مسلمان کو رذیل سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے۔ مختلف قسم کی تفریقات میں مسلمان آج بیٹھا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ آج بڑے بڑے صاحب جو بہت اسٹار عوام میں اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھ کر کے ان کا مشن ہے کہ کیسے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کریں۔ ابھی میں گجرات کے سفر میں گیا تھا، ایک بھائی بتانے لگے، ایک مولانا کا ویڈیو ہم کو دکھانے لگے
وہ مولانا صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مسلک کے ایک عالم کی کتاب کا حوالہ دے کر کے کہا کہ اگر فلاں مسلک کے لوگ اگر ان کا امام ہے، ان کی مسجد ہے، تو ایسے محلے میں اور ایسے مسجد میں جا کر کے جمعہ نہ پڑھا جائے، گھر پہ آ کے ظہر پڑھ دیا جائے، جمعہ چھوڑنا فرض ہے۔ یعنی میرا نبی تو پتھر کھا کے، ستم سہ کے، بھوکا رہ کے، پیٹ پہ پتھر مار کے، میرا نبی تو لوگوں کو جوڑتا رہا، ملاتا رہا۔ اور آج اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے اور عوام میں پاپولر ہونے کے لیے آج امت کو لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے، امت کو بانٹنے کا کام۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، اتحاد و اتفاق پر اگر بات ہوتی ہے تو قرآن کی اس آیت کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا حکم بھی دے دیا، اتحاد و اتفاق کا طریقہ بھی بتا دیا اور اتحاد و اتفاق کی ضرورت بھی بتا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ یہ نہیں کہا اتحاد پیدا کر لو متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی بیس بھی ہونا چاہیے، کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے، کوئی پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے۔ اتحاد کی بات کرنا تو آسان کام ہے، اتحاد کا طریقہ بتانا بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن میں اتحاد کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن، اور اسی قرآن کی ایکسپلینیشن، اسی قرآن کی انٹرپریٹیشن، اسی قرآن کی تشریح، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کو تھاما، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دو۔ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ وہ لوگوں میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو دھیانے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، قرآن و حدیث کو تم تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور الحمدللہ یہ اسٹیج انہی دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے۔ اس اسٹیج سے اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب میرے علماء کی طرف چلے آؤ، میرے بزرگوں کی طرف چلے آؤ، تو آپ کو پورا حق ہے ہماری تردید کرنے۔ اس اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی، آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اور آ جاؤ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مل کر کے تھام لیتا ہوں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے مسلمانوں تم فرقوں میں نہ بٹ جانا، تم آپس میں گروہوں میں نہ بٹ جانا، تم جماعتوں میں نہ بٹ جانا، تم ٹولی میں نہ بٹ جانا، تم متحد ہو کر کے رہنا۔ اختلاف کیا صحابہ میں نہیں؟ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ میں بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹ تھے، لیکن صحابہ کرام کی دو خاصیت تھی، ان کے گروپ بندی نہیں تھی، ان کے فرقے نہیں تھے، وہ دلیل کے تعلیم تھے۔ ایک صحابی کو کوئی دلیل ملی اور دوسرے صحابی کو وہ دلیل نہیں ملی، تو دوسرے صحابی کو جیسے وہ دلیل مل گئی، صحابی نے فوراً رجوع کر لیا۔ صحابہ کے ہٹ دھرمی نہیں تھی، صحابہ کے تعصب نہیں تھا۔ اور آج امت کو اگر خون کی کیڑے کی طرح اور دیمک کے کیڑے کی طرح اگر کسی چیز نے تباہ کیا ہے، تعصب نے تباہ کیا، تعصب نے تباہ کیا۔ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ ہر وہ قرآن کی آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے،
اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا کچھ اور مطلب نکالا جائے گا، اس کو پھیرا جائے گا، یعنی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم پہ۔ اس امت کو تباہ کیا ہے تعصب نے۔ صحابہ نے کبھی فرقے نہیں، صحابہ نے دلیل کے آ جانے کے بعد فوراً رجوع کر لیا اور اپنی غلطی کو مان لیا۔ حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے، حضرت علی کو رب مانتے ہیں، حضرت علی ان کو جلانے کا حکم دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کافر ہے، مرتد ہے، ان کو جلا دیں۔ جب حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا اور یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے یہاں پہ چوک کی ہے، غلطی کی ہے، کیونکہ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام میں مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ یہاں تک تو آپ کا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح تھا، مگر آپ نے جلانے کا حکم دیا تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، کسی کو جلا کر کے مارا نہیں جا سکتا، کسی کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پیغام ملا، انہوں نے صدق ابن عباس، ابن عباس بالکل صحیح ہے۔ یہ تھے صحابہ، اختلاف تھا، فرقہ بندی نہیں تھی، تعصب نہیں تھا، ہٹ دھرمی نہیں تھی، دلیل آئی مان گئے۔ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں جو لوگ حج کر چکے، عمرہ کر چکے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، لیکن استلام جو ہوتا ہے وہ صرف 2 کونے کا ہوتا ہے، ایک حجر اسود کا ہوتا ہے، ایک رکن یمانی کا ہوتا ہے، یعنی ٹچ کیا جائے گا، ہاتھ لگایا جائے گا یا تو حجر اسود کو یا پھر رکن یمانی کو، جو 2 کونے اور ہیں خانہ کعبہ کے، ان کو ٹچ کرنے کا حکم نہیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کے 4 کونوں کا استعمال کیا، 4 کونوں کو ٹچ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی نظر پڑی، کہا کہ اے امیر معاویہ لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، آپ نے خانہ کعبہ کے باقی 2 کونوں کا استعمال کیوں کیا؟ جو 2 کونے نبی کے دور میں ہوتے تھے وہ تو صحیح تھے، باقی 2 کونوں کا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت معاویہ نے بڑی لاجیکل دلیل، آج جو ہے نا اپنی بدعات اور خرافات کو ثابت کرنے کے بعض لوگ قرآن و حدیث کو نہیں لاجک کو دلیل بنائے۔ بعض لوگوں کی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز منع کہاں ہے، یہ فلاں کام ہم کرتے ہیں، یہ منع کہاں ہے، منع ہے تو دکھا دو۔ بھائی قرآن و حدیث میں کسی عبادت کا منع ہونا یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ ثابت ہونا یہ دلیل ہے۔ اگر آپ ثواب سمجھ کر کے اور دین سمجھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ یہ کہہ کے بھلا نہیں کر سکتے کہ منع۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی، کہا کہ عبداللہ ابن عباس لیس شیء من البیت محجور، اگر میں خانہ کعبہ کے باقی 2 کونوں کا استعلام کر رہا ہوں تو کون سا گناہ ہے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ خانہ کعبہ کا ہر کونا احترام کے قابل ہے، اگر میں نے 4 کونوں کا استعلام کر لیا تو کون سا گناہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ کی سبکی دلیل کو سننے کے بعد بڑا پیارا جواب دیا، کہا امیر معاویہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ تو پورا کا پورا احترام کے قابل ہے، مگر میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگوں تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، میرے رسول کی زندگی ماڈل ہے، میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے، اور میرے نبی نے 2 ہی کونوں کا ٹچ کیا ہے، 2 ہی کونوں کا استعلام کیا ہے، باقی 2 کونوں کا نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً رجوع کیا، کہا نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس سے چھوٹے اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف صحابہ کے درمیان میں ہوا، لیکن صحابہ کرام اختلاف پر ڈٹے نہیں رہتے تھے،
اسٹینڈ کے خلاف، اپنے موقف کے خلاف اگر دلیل ملتی تھی وہ رجوع کر لیتے تھے۔ قرآن ہی بات ہم سے کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، اپنے الگ الگ فرقے نہ بناؤ۔ اور فرقے کب بنتے ہیں؟ جب انسان تعصب پر آتا ہے، جب انسان اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے، جب انسان حق بات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے ایمان والو، یاد کرو تم ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، ذرا ذرا سی بات پہ تم جنگیں کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نبی نے کلمے کی بنیاد پر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کبھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، عرب کا مزاج کیسا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسل در نسل جنگیں چلتی تھی۔ بیٹا اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنے پردادا کا انتقام لیتا تھا، نسل در نسل جنگیں چلتی تھی۔ لڑاکو لوگ تھے، جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، مگر اسلام نے آ کر کے اتنا ملا دیا کہ اس میں سب ایک ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے جان گئے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اے مسلمانوں، یاد کرو اللہ کے احسان کو، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ اس نبی نے آ کر کے تم کو جہنم سے بچایا ہے، تم کو شرک سے بچایا ہے، تمہیں توحید پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اس احسان کو یاد کرو۔ تو اتحاد و اتفاق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات، بڑی قیمتی بات اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ اے نبی، اگر آپ زمین کے سارے خزانوں کو لٹا دیں تب بھی آپ لوگوں کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، لوگوں کے دل میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس آیت سے بعد مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اتحاد و اتفاق اتنی بڑی دولت ہے کہ زمین کی ساری دولت اس پر لٹائی جا سکتی ہے، زمین کے سارے خزانے اس پر لٹائے جا سکتے ہیں۔ اتحاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، یہ اتحاد جو مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ اے نبی، جن لوگوں نے دین کے اندر فرقہ بندی پیدا کر دی، جنہوں نے دین کے اندر فرقے پیدا کر دیے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی سبب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی کو اختلاف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس امت میں ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے کہ اختلاف کہاں سے پیدا، صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان، تبع تابعین کے درمیان یہ فرقے نہیں بنے تھے، یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے۔ ہمیں ان فرقوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ یہ فرقے کیوں پیدا ہوئے۔ اور آج ایک موضوع روایت پڑھی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے۔ اس امت کا اختلاف کبھی رحمت نہیں، اختلاف ہمیشہ پریشانی کا اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اختلاف رحمت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی
اپنا عذاب 3 طریقے سے تم پر بھیج سکتا ہے. آسمان سے بھی بھیج سکتا ہے. اللہ کا عذاب آسمان سے آتا ہے. یہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، ظاہر ہے اللہ کا عذاب. آسمان سے بے تحاشا بارش ہو رہی ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے. اور کبھی اللہ کا عذاب زمین سے آتا ہے، پیروں کے نیچے سے. یہ زلزلے آتے ہیں، یہ سیلاب آتا ہے ندیوں میں، یہ بھی اللہ کا عذاب. اور اللہ کے عذاب کی تیسری شکل کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، اللہ تم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے. وَيُزِيقُ او یلبسکم شیعا وَيُزِيقَ بَعْضَکُم بَعْضَ بَعْض، اور ایک دوسرے کو آپس میں بھیڑا دیتا ہے. یہ آپس کی لڑائیاں، یہ آپس کے جھگڑے، یہ فرقہ بندیاں، یہ ٹولیاں، یہ آپس کا انتشار، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. آج یہ امت کہاں چلی گئی؟ بہار کے بعض علاقوں میں ایک ہی گاؤں میں ایک برادری کے لوگ دوسری برادری کے لوگوں سے اتنا زیادہ دوری رکھتے ہیں کہ گاؤں میں راستہ الگ بنائیں. صاحب یہ شیخ لوگوں کا راستہ ہے، یہ انصاری لوگوں کا راستہ ہے. شیخ کے راستے سے انصاری نہ جائے، انصاری کے راستے سے شیخ نہ جائے. پھر ہمیں کیا حق ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانے کا یا اعتراض کرنے کا؟ اگر ان کے یہاں بڑی جاتی کے لوگ اپنی چارپائی پر اور اپنے بستر پر چھوٹی جاتی کے لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے اور ہم کہتے صاحب ان کے یہاں چھوٹا چھوٹ ہے، ان کے یہاں جات پات ہے، تو وہ چیزیں تو ہم نے اپنی قوم اور اپنے سماج میں کریں. آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان قوم کے اندر ایک بڑی تعداد میں، اور صرف جاہلوں میں نہیں علماء میں، یہ برادری واد کا تعصب بھرا پڑا ہے. اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ زہر آج امت کے بڑے طبقے کے اندر. میرے بھائی، اگر اللہ کے یہاں برادری کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کے اگر ذات پات کی کوئی حیثیت ہوتی، نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ڈوبتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک پیغمبر کا بیٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اور جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی اور کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا بے ایمان ہے، تیرا بیٹا بدعقیدہ ہے، تیرا بیٹا تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ تیری فیملی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے پریوار سے کوئی تعلق نہیں. بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا، ابراہیم کا باپ جہنمی قرار پایا، اور اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے. اسلام میں آپ کی برادری کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، آپ کا خاندان کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. اس کی حیثیت ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارے قبیلے الگ الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری برادریاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی ماتا پتا کی سنتان، ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو. اور کان کھول کر کے سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی برادری والا اللہ کا اونچا نہیں، کوئی برادری والا اللہ کا نیچا نہیں. اللہ نے اگر کسی کا مقام بلند ہے تو تقوی والوں کا مقام بلند ہے، متقی لوگوں کا مقام بلند ہے. اللہ نے اگر عزت ملے گی تو متقی لوگوں کو ملے گی. اسلام میں کوئی برادری بات نہیں. اسلام میں اگر درجہ بندی ہے تو تقوی کا. ابھی حج کا سیزن گزرا، دنیا کے لاکھوں لوگ حج کرنے گئے. اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی ہے،
اس میں انڈیا پاکستان کے اردو ہندی بولنے والے بھی ہیں، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بولنے والا بھی ہے، اس میں انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں چائنا اور جاپان کے چھوٹے چھوٹے ہائٹ کے لوگ بھی ہیں، اس میں الگ الگ نسلوں کے، الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ بولی بولنے والے سب ایک ڈریس میں ہیں، ایک احرام کی ڈریس ہے، ایک جیسا ان کی ویش بھوشا ہے، انہوں نے ایک جیسی شکلیں، انہوں نے جو ہے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور ایک ہی نعرہ ان کی زبان پر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ رب کی توحید کی آواز، یہ اللہ کی توحید کا تلبیہ ان حاشیوں کی زبان پر دنیا والوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اسلام ہی اکلوتا دین ہے جو انسانی مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی کہ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی۔ میرے عزیزوں، یہ زہر اگر کسی کے سینے میں ہے تو نکال دیں۔ یہ دور جاہلیت کا زہر ہے، اپنی برادری پر فخر کرنا، اپنے باپ دادا پر فخر کرنا، یہ دور جاہلیت کا زہر ہے، اس کو نکال کر پھینک دو۔ اپنی برادریوں پر ناز کرنا بند کر دو، ناز کرنا ہے اپنی توحید پہ ناز کرو، ناز کرنا ہے اپنے ایمان پہ ناز کرو۔ اگر واقعی میں اللہ کی عزت پانی ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ برادری بات کا زہر اگر کسی کے سینے میں ہے، اگر یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر وہ زہر نہیں نکلا تو کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ ابو داؤد کتاب الادب کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور جاہلیت کے تکبر کو، دور جاہلیت کے اہنکار کو، دور جاہلیت کے تعصب کو نکال کے پھینک دیا ہے۔ مومن تقی و فاجر شقی۔ اب انسانوں کی دو کیٹیگری ہے، یا تو مومن ہے متقی ہے، یا تو فاسق ہے فاجر ہے بدنصیب ہے، یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے، یا تو اچھا ہے یا تو برا ہے، اور کوئی دوسری گروپ بندی نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انتم بنو آدم و آدم من تراب۔ اے لوگوں، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کائنات نے جو جملے استعمال کیے ہیں، ذرا دل کے دروازے کھول کے سنیے گا، ذرا کان کے پردے کھول کے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَهْمٌ مِّن فَهْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنفِهَا النَّمْلَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں۔ ان کے باپ دادا کافر تھے، ان کے باپ دادا جہنم کا کوئلہ بنیں گے، تب بھی اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں۔ کان کھول کے سن لیں ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اس گبریلا کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ایک کیڑا ہوتا ہے جو پاخانے میں رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے۔ علامہ کمیری ایک بہت بڑے عالم ہیں لغت کے، ان کی کتاب ہے کتاب الحیوان، اس میں انہوں نے اس کیڑے کے بارے میں لکھا کہ یہ عجیب و غریب کیڑا ہے، اس کو خوشبو سنا تو مر جائے گا، اس کو پاخانہ پسند ہے، اس کو بدبو پسند ہے، اس کیڑے کو بدبو پسند ہے، اس کیڑے کو خوشبو اس کے لیے زہر ہے، خوشبو سننے کا مر جائے گا۔ اور علامہ کمیری لکھتے ہیں کہ یہ کیڑا ہوتا ہے جس کو عربی میں جعلان بولتے ہیں۔ یہ کیڑا جو ہے یہ راتوں میں لوگ سوتے رہتے ہیں، جاگتا رہتا ہے، اور راتوں میں جب لوگ لیٹرین کرتے ہیں تو یہ تاب میں رہتا ہے کہ لوگ لیٹرین کر کے جائیں تو یہ جا کر کے اس لیٹرین کو، اس گندگی کو جا کے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں، اپنی برادری اور اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں، لَيَكُونُنَّ أَحْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ، اللہ کے نزدیک وہ اس گبریلا کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو اپنی ناک سے پاخانے اور گندگی کو کھاتا ہے، اپنی ناک سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، جو گندگی میں رہتا ہے اس کیڑے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے۔ میرے نبی کے صحابہ میں ابو ذر غفاری ہیں، میرے نبی کے صحابہ میں ایران کے رہنے والے سلمان فارسی ہیں، میرے نبی کے صحابہ میں حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی ہیں، میرے نبی کے صحابہ میں روم کے رہنے والے صہیب ہیں، الگ الگ
قوموں اور الگ الگ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، مگر سب نبی کے چہتے ہیں، سب نبی کے لاڈلے ہیں، اور کسی کو کوئی تانا نہیں مار سکتا، ارے تو ایران کا رہنے والا ہے، تو روم کا رہنے والا ہے۔ بلال حبشی جو کسی زمانے میں غلام تھے اور ابو بکر صدیق نے ان کو قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کیا تھا، اور ان بلال کو نبی نے یہ مقام دیا کہ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں بلال خانہ کعبہ پہ چل کے اذان دیتے ہیں، اور یہ بلال وہ ہیں کہ عمر فاروق کہا کرتے تھے آقا کا سیدنا سیدنا، کہ بلال ہمارے آقا ہیں اور ابو بکر بھی ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو آزاد کیا، ابو بکر نے بلال کو آزاد کیا۔ بلال کسی زمانے میں غلام تھے، اسلام نے بلال کو یہ عزت دی کہ عمر فاروق جیسا انسان ان کو اپنا آقا کہتا ہے، اپنا سردار۔ یہ امت آج کن بٹواروں میں پھنس گئی، یہ امت کہاں چلی گئی آج؟ اس امت کو کیا ہونا چاہیے تھا اور یہ کیا ہوا؟ اس امت کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن تو مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کا سپورٹ۔ یہ دنیا کی سرحدیں، یہ زبانوں کی سرحدیں، یہ قوموں کی سرحدیں ہمارے ایمان کے رشتے سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اگر تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو ہم یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائیں ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں۔ نہیں، فلسطین کے مسلمان بھی اگر تکلیف میں ہیں، وہاں کے بچے اگر یتیم ہو رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے گھروں پر اگر بم بارود برسائے جا رہے ہیں، اس درد کو ہم بھی محسوس کریں میرے پیارے ساتھیوں، ان کی تکلیف کو، ان کے الم کو ہم بھی محسوس کریں۔ یہ ایمان کی محبت ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تبادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں آپس میں اتنی محبت سے رہا کرو، اتنی ہمدردی سے رہا کرو، جیسے انسانی جسم ہوتا ہے، جیسے مانو شریر ہوتا ہے، جیسے ہیومن باڈی ہوتی ہے۔ انسان کے شریر میں کہیں پر ایک کانٹا چبھتا ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورے بدن میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ مسلمان کہیں بھی ہو، اگر ایک مسلمان موب لنچنگ میں مارا گیا، اگر اس کے بچے یتیم ہوئے تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے درد کو محسوس کریں۔ یہ ہونا چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر ایک بدن کے حصے میں کہیں تکلیف پہنچتی ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں ہمارے اندر اتنی یونٹی ہونی چاہیے، مگر وہ یونٹی نہیں ہے میرے بھائی، آج کیوں نہیں؟ اتحاد پیدا کیسے ہو؟ آئیے تقریر کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اتحاد کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم آپس میں کیسے مل سکتے ہیں، کیسے اتحاد پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہوگا میرے بھائیوں؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون کون سا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان ملے تو سلام کرو، مسلمان جب ملاقات کرے تو سلام کرو۔ دنیا کی اور قوموں میں علاقہ بدلتا ہے، سلام کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے آپ دیکھے گجراتی غیر مسلم بھائی جب آپس میں ملتے ہیں ان کا ابھینندن کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ ایودھیا میں چلے جائیں طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ ساؤتھ میں چلے جائیں طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مگر ساری دنیا کے مسلمان ان کی لینگویجز الگ ہوں، ان کی زبانیں الگ ہوں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کا جو سلام ہے، یہ جو گریٹنگ کا طریقہ ہے اسلام کا، یہ پوری دنیا میں ایک ہے، یہ یونیورسل طریقہ ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب ملے تو سلام۔ دوسرا حق وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی نصیحت مانگے، کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو۔ کوئی رشتے ناطے کا معاملہ ہے، کوئی کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ سے رائے لے رہا ہے تو آپ صحیح رائے دیجیے، آپ خیر خواہی سے کام لیجیے، صحیح مشورہ دیجیے۔ اور تیسرا حق
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے. اور چوتھا حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، مسلمان اگر بیمار ہو جائے، یہاں تو اپنے رشتہ دار کی خبر لینے کا موقع نہیں، پڑوسی کی خبر لینے کا موقع نہیں ہے. اور یہاں نبی کہہ رہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے، اگر ایک مسلمان بیمار ہے دوسرا مسلمان جا کر کے اس کی عیادت کرے. اور چھٹا پانچواں حق کیا ہے؟ وَإِذَا أَتِّسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ، اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے چیختا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو آپ یرحمک اللہ کہیے، یہ بھی حق ہے. اور چھٹا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، مسلمان اگر مر گیا ہے اور آپ کے پاس اگر موقع ہے تو جنازے میں شامل ہوئیے، جنازے میں شرکت کرنا جو اس کا. تو یہ پہلی چیز ہے، مسلمان کے حقوق کو پہچانے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، سلام کرے، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر. اور آگے بڑھیے، اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں حسد سے بچنا ہوگا. آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حسد کرنے والا کان کھول کے سن لے، حسد کرنے والے کا ایمان اللہ کی تقدیر پر کمزور ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے میری جو تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اس کی جو تقدیر میں تھا اس کو ملے گا، میری تقدیر سے زیادہ مجھ کو مل نہیں سکتا، اس کی تقدیر سے کم اس کو مل نہیں سکتا. تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی حسد نہیں کر سکتا. تو حسد نہ پیدا کرو، اپنے دلوں سے حسد کی آگ کو نکال دو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی بہت غلط بات ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں ہر گاؤں میں ان کا کام ہوتا ہے دوسروں کی جاسوسی کرنا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج عورتیں اس بات کی جو ہے بڑی ان کی بیماری ہوتی ہے، کس کی ساس بہو میں جھگڑا چل رہا ہے، کہاں نند بھابی میں کھٹپٹ ہو رہی ہے، کہاں میاں بیوی میں تکرار ہو رہی ہے، وہ دن بھر رپورٹ لیتی رہتی ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پیٹ نہ پھیرا کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا. یہ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ. حابیل نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اسی حسد کی آگ کی وجہ سے. یہی حسد کی آگ تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو لے جا کے، معصوم بھائی کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیا. اسی حسد کی آگ نے بھائی کو بھائی کے خلاف لا کے کھڑا کیا. اسی حسد کی آگ نے ابلیس کو اللہ کے حکم کا کہ انکار پر آمادہ کیا. اور اللہ نے جب حکم دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تب الیکم داء الامم قبلکم، اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی ایک بیماری آئے گی جو تم سے پہلے کی امتوں کے اندر تھی. اور وہ کون سی بیماری ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ حسد کی بیماری ہے، وہ آپس میں نفرت کی بیماری ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حسد کی بیماری ہی الحالقہ، یہ موڈ دینے کا کام کرتی ہے، یہ اسکرت کا کام کرتی ہے، یہ ریزر کا کام کرتی ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. اللہ کے نبی کہتے ہیں حسد کی آگ انسان کے بال کو نہیں، انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے. حاجی کا حج برباد ہو جاتا ہے، عمرہ کرنے والے کا عمرہ برباد ہو جاتا ہے، نمازی کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں. حسد کی آگ انسان کے دین کو ختم کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے. صحابہ کی نظریں دروازے پر لگ گئی. ایک صحابی وضو کر کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں. انصاری صحابی تھے. صحابہ کرام سننے لگے ان کے اندر کیا خاص بات ہے اللہ کے نبی کو جنتی کہتے ہیں.
پھر دوسرا دن آیا، پھر آپ نے فرمایا یطلع علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہی صحابی اسی حالت میں چلے آیا۔ 3 دن تک لگاتار ایسے، جب 3 دن تک لگاتار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو کہ عام صحابی تھے، جو بہت ان کا نام مشہور نہیں تھا، ان کو نبی نے جب جنتی قرار دیا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے پیچھے پیچھے ان کے گھر گئے، اور جب صحابی اپنے گھر میں جانے لگے، عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھائی اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، کیا میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ صحابی نے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں 3 دن کا راشن ہے بھی کہ نہیں ہے، میری بیوی تیار ہوگی کہ نہیں 3 دن کی روٹی زیادہ بنانے کے لیے، 3 دن میرے مہمان کو کھلائے گی کہ نہیں۔ صحابی نے فوراً کہا کہ بھائی یو آر ویلکم، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ 3 دن تک جاتے ہیں۔ صحابہ کرام دل کے بڑے غنی تھے، صحابہ کرام کے مکانات چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ آج ہماری بلڈنگیں بڑی عالی شان ہیں مگر دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے ساتھ رہا، میں نے کوئی اسپیشل چیز نہیں دیکھی، نماز ہم بھی پڑھتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر ہم بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے تھے، وہ تو رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے تھے، رات میں سو جاتے تھے، ہاں جب نیند کھلتی تھی بستر پہ تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بولے جب 3 دن گزر گیا، میں نے کہا کہ اے میرے بھائی، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے اور نہ میں نے اپنے گھر میں نہ جانے کی کوئی قسم کھائی ہے، میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جنتی کیوں کہا ہے بار بار۔ تو صحابی نے کہا کہ اے میرے بھائی، لا ہوا الا ما رأیتا، لا ہوا الا ما رأیتا، اے میرے بھائی میرے اندر کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، میری زندگی ویسی جیسی تم نے دیکھی ہے، مگر ہاں ایک چیز ہے میرے اندر، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میرے اندر ایک خاص بات ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دھڑی کرنا، کسی کا برا چاہنا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ، اور اللہ اگر کسی کو کوئی بھلائی دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا بالکل یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی دل کو کینے سے پاک رکھنا، دل کو حسد سے پاک رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیوں، مگر جنت کسی سے ملے گی، اس لیے دل کو حسد سے پاک رکھو، دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک۔ ایک اور چیز ہے جو اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر اور گھمنڈ۔ انسان 4 پیسے کما لے گھمنڈ آ جاتا ہے، انسان سماج میں تھوڑا اونچا مقام پالے گھمنڈ کرنے لگتا ہے، ہر ایک دائر کو گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ سکتا ہے، تکبر کے ذریعے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، آسمان کی بلندی پہ چڑھ نہیں سکتا، کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے لوگوں سے گال پھلا کے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو گھمنڈی لوگ پسند۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تکبر کا بڑا برا انجام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں، بڑی حقیر مخلوق، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بن کے آئیں گے، اور ان کو اسپیشل جہنم میں بیرک ہوگی جس کا نام بولس یا بولس ہوگا، جہنم کے اس جیل میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں الگ جیل ہوگی، ان کو الگ جیل میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق کے راستے میں ایک اور رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ خود غرضی۔ آج ہر مسلمان غور کرے اس بات پر، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خود غرضی ہے، اپنا بھلا چاہتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہو جائے، دوسرا بلا سے بھاڑ میں جائے، تکلیفوں میں پڑ جائے، میرا بھلا ہونا چاہیے۔
چاہیے، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ آج بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے، معاف کیجئے گا، مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان نہ دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا نقصان چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام خود غرض نہیں تھے، صحابہ کرام ایثار کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ اللہ قرآن میں مدینہ کے انصار صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ میرے نبی کے مدینہ کے یہ انصاری صحابہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کو دے دیتے تھے۔ اور مدینہ کے انصار صحابہ کرام نے مکہ کے مہاجر بھائیوں کو اپنی زمینیں دے دی، اپنے جائیداد دے دیے، اپنے کھیتی باڑی دے دی۔ اب یہاں تک کے بعد انصاری صحابہ کرام نے اپنے مہاجر بھائیوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ ایثار کی، قربانی کی، محبت کی، یہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد پیدا کرنا ہے تو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اتحاد کے راستے میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ہے تعصب۔ وہ رکاوٹ ہے اپنے مسلک پر اور اپنے عقیدے پر جمے رہنا، حق بات کو دیکھنے کے باوجود رجوع نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی باتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی باتوں پہ جمے رہتے، ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے وہ حق کو دیکھ کر کے رجوع کر لے۔ مومن حق کا تابع ہوتا ہے، مومن لوگوں کا تابع نہیں ہوتا ہے، رجال کا تابع نہیں ہوتا ہے، وہ حق کا تابع ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر نہیں ہیں تو ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ہم حق کی اتباع کریں گے۔ اور اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اگر کسی دور میں لوگوں کی اکثریت غلط راستے پر چلے تو معاف کیجئے گا، اس دور میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہم غلط راستے پر نہیں چلیں گے، ہم عقائد میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ایمان و عمل کے معاملے میں اسی ڈگر پہ چلیں گے جو منہج، جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی، جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور جب اختلاف کا دور آ جائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، جس طریقے سے انہوں نے میری سنت کو تھاما ہے تم میری سنت کو تھامے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے لکھی ہیں۔ آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں، آج حالات بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں، اور آج ہماری بربادی کے بڑے پلان رچے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی اندھے ٹھیلے بہرے لوگ نہیں ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے حالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک ایسے دور میں ہمیں ملی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ڈسکشن کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، آپس میں گفتگو کے ذریعے اچھی فضا میں اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور پھر میڈیا کے اندر یہ باور کرنا کہ صاحب ہمارے دل ایک دوسرے سے کٹے ہیں، یہ چیز ہمیں کمزور کر رہی ہے۔ ملی طور پر بھی آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور باقی ذات پات اور برادری بات میں جو یہ امت ڈوبی ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، رب العالمین انتشار اور اختلاف کے جو بیج امت کے اندر بوئے گئے ہیں اور علماء سو نے بوئے ہیں، رب العالمین ان تمام بیجوں سے اس امت کو پاک کرے اور امت کو متحد ہو کر کے کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔